سورۃ العنکبوت پارہ نمبر 20 کے اندر موجود یہ سورت مکی سورت ہے. اس کے اندر 69 آیات ہیں، 7 رکوعات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. حروف مقطعات سے اس سورت کی ابتدا ہو رہی ہے. عظیم اور بابرکت کلمات ہیں جس کے معنی اللہ سبحانہ وتعالی ہی جانتے ہیں. ارشاد ربانی ہے کہ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں کو یہ گمان ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا، صرف بس کسی بات پہ کہ ہم ایمان لے آئیں. ہم لا یفتنون، وہ آزمائے نہیں جائیں گے. زبانی دعویٰ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. سابقہ اقوام کو دیکھو کہ ہم نے کتنی آزمائشوں میں ڈالا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ، بس اللہ ضرور جانے گا صدقوا کے سچ کو. یعنی منہ سے تو ہم کہیں گے ہم اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت، اس کے طریقے پہ چلنے والے ہیں. نہیں، وہ آزمائے گا، وہ سچ کو سچ کرے گا. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں کو بھی ظاہر کر دے گا. اللہ تعالیٰ ستار العیوب، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور ہمیں آزمائشوں پر پورا اترنے والے کا بنا دے. ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی استطاعت ہم نہ رکھتے ہوں. ام حسب الذین، کیا ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ یعملون السیئات، وہ برے عمل کرتے رہیں گے. ان یسبقونا، اور پھر وہ ہم سے بچ جائیں گے. بالکل خود کو محفوظ بنے بیٹھے ہیں. آج کی ایسے لگ رہا ہے کہ 1400 سال پہلے آج کی منظر کشی کر دی گئی کہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ بس میں ایمان لے آیا ہوں اور میں بخش دیا جاؤں گا، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں برا کام کرتا ہی رہوں اور میں بچ جاؤں گا. ساء ما یحکمون، اگر وہ ایسا سوچتے تو یہ کیسا برا فیصلہ ہے انہوں نے کیا. ہاں، اللہ بندوں کو مہلت تو ضرور دیتا ہے، لیکن وہ پکڑے گا، جرم اور جزا یا سزا کے بغیر نہیں چھوڑے گا. اور فرماتے ہیں اللہ کے من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو فإن اجر اللہ لآت، تو اللہ کا وعدہ مقرر ہے، وہ آنے والا ہے، وہ ٹل نہیں سکتا ہے، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ پہنچنے والا ہے. اور پھر وہ بتا دے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جس نے مجاہدہ کیا یعنی مشقت کی تو بے شک وہ مشقت اٹھاتا ہے، اپنے لیے اٹھاتا ہے. یعنی اگر وہ تلوار کے ساتھ جہاد کر رہا ہے یا زبانی جہاد کر رہا ہے، قلبی جہاد کر رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کے اپنے فائدے کے لیے، اپنے اصلاح کے لیے خود پسندی میں شمار نہ ہو جو کہ بڑا نیکی کا کام کر کے وہ اللہ پہ احسان کر رہا ہے. اللہ تو غنی ہے، تمام جہان سے کوئی کرے یا نہ کرے اس کو کسی کی مشقت کی ضرورت نہیں. لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے ایک عمل کیے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ضرور ان سے دور کر دیں گے ان کی برائیوں کو. اور ہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي، اور دوسرے کہ ہم ان کو بہتر بدلہ دیں گے. كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے عمل کیا اس سے اچھا بدلہ ان کو دیں گے. آیت نمبر 8 کے اندر والدین سے متعلق اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے وصیت کی ہے. وصیت مطلب تاکیدی حکم اللہ کی طرف سے انسان کو بھی والدین، تسنیہ کا صیغہ ماں اور باپ دونوں کے لیے، والدین سے اچھے سلوک سے متعلق، حسن سے متعلق ہم نے ان کو وصیت کی ہے. وصیت کا متعلق کیا ہو گیا کہ وہ چاہیں نہ چاہیں تو ان کو یہ کرنا ہوگا. یہ وصیت ہے جو ناقابل چیلنج ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تم کو بنا علم کے ایسی چیز پر مجبور کر دیں جو شرک پر ہو تو فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت، ان دونوں کی اطاعت نہیں کرنا، ان کی بات کو نہیں ماننا. صرف واحد بات جس کو تم نے نہیں ماننا ہے وہ کیا ہے؟ اس نے سلوک نہیں چھوڑنے کو کہا گیا، اس نے سلوک کرنا ہے لیکن اطاعت نہیں کرنی کہ وہ تمہیں شرک پہ مجبور کریں اور تم شرک کر لو. اس نے سلوک تم نے پھر بھی کرنا ہے اگر وہ مشرک ہیں، اور تو تب بھی یعنی اگر والدین شرک کی ترغیب دیں تو ان کی اطاعت نہ کریں، لیکن دنیا کا گزران ان کے ساتھ اچھا کیا جائے. الیہ مرجعکم، میری جانب ہی تم کو لوٹ کر آنا ہے، بس میں تم کو بتا دوں گا جو تم عمل کرتے ہو. جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایمان لائے تو ہم ان کو صالحین کے ساتھ داخل کریں گے، یعنی صالحین کے ساتھ ان کو اٹھا ہوگا. ومن الناس، لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ آمنا باللہ فاذا اوذی فی اللہ، ایمان لانے کے بعد اللہ کے راہ میں جو تکلیف کو دی جاتی ہے ان کو آزمائے. جعلها فتنة الناس كعذاب اللہ، تو لوگوں کو اس آزمائش کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھنے لگتے ہیں. یعنی کمزور ایمان والا ذرا سی تکلیف نہیں برداشت کرتا ہے، جبکہ وہ تکلیف ایمان کا جزء ہوتی ہے. اس کو جزا فضا یا اللہ کے ساتھ ناشکری کی بات نہیں کرنی چاہیے. وَلَئِن جَاءَ، جب آ جائے نصر کو مدد،
رب کی طرف سے خوش ہو کر مسلمانوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی اس طرح کر کے وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی، اور علیہ اللہ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ ان کی جو صدور میں ہے وہ جہان کا رب جاننے والا ہے، وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ضرور ظاہر کرے گا ایمان والوں کو بھی اور المنافقین کو بھی ظاہر کر دے گا۔ وقال الذین، جنہوں نے کہا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا کہ جو ایمان لائے، ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے، یعنی کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے کہ ہمارا راستہ اختیار کرو، وَنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے۔ بھی تمہیں اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے جہنم سے، آگ سے؟ کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ ہم جو کہہ رہے ہیں ہماری بات مانو، ہاں اگر تمہارے ساتھ کچھ برا ہوا تو ہم ہیں نا، ہم تمہاری جگہ خود کو پیش کر دیں گے کہ اس وجہ سے تم پکڑے گے کہ ہم نے ان کو کہا تھا۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ مذاقاً بھی مسخرہ اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ مسلمانوں فکر نہ کرو، تمہارے گناہوں کو بوجھ ہم نے اٹھا لینا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، یہ تمہارے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکنے والے ہیں۔ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، البتہ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، ہاں البتہ ایک حد تک ایک دوسرے کو وہ گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، یعنی کہ جو آدمی گمراہ ہوا ایک تو اپنی گمراہی کا بوجھ اٹھائے گا، دوسرا یہ کہ جس کو اس نے گمراہ کیا اس کی وجہ سے وہ ضلالت میں پڑا تو اس کا بوجھ بھی وہ اٹھائے گا، لیکن جو دوسرا ضلالت میں پڑا تو اس نے بھی اس بوجھ کو اٹھانا ہے۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے بعد ان سے پوچھا جائے گا جو انہوں نے بہتان یا افترا بازی کی ہے، اس من گھڑت باتوں کے بارے میں کھولا کے ہم جواب سے ہونا ہوگا۔ آیت 14 میں العنکبوت کی اللہ فرماتے ہیں کہ بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، فلبث، وہ رہے، الف سنۃ الا 50 عاما، الف ہزار سنۃ سال، الا مگر 50 عامن برس، یعنی آپ نے 1000 سال مگر 5، یعنی مراد ہے کہ 950 سال جو ہے وہ آپ نے ان کے درمیان تبلیغ کی تھی، کہ ان کے درمیان یہ موجود رہے کہ آپ نے ان کو اتنی لمبی عمر جو ہے وہ تبلیغ کی کہ لوگ تو چند روزہ زندگی پر مغرور ہو جاتے ہیں، تو اگر کسی کو عمر نوح مل جائے اور پھر وہ ختم ہو جائے تو اس وقت ملک الموت جو آئے گا تو وہ ان سے اسی طرح برتاؤ کرے گا جو اس نے عمل کیا ہے، اور پھر وہ زندگی اس کو پل بھر کی لگے گی اور وہ کہے گا کہ میں تو اس دنیا میں تھوڑا سا رہا، میں تو رہا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اندھی قوم جو تھی ان کو ہم نے عذاب سے دوچار کیا، فَأَخَذَهُمُ الطوفان، طوفان آیا اور وہ ظالم لوگوں کو بہا لے گیا، نجات دی ہم نے اس کو اور اصحاب السفینہ تھی، کشتی میں سواروں کو بنایا ہم نے اس کو نشانی جہان والوں کی۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اعبدوا اللہ واتقوہ ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم تو بتوں کی صرف جو ہے پرستش کر رہے ہو اور یہ سب افک ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ کچھ جھوٹ بن گڑت ہے جس کو تم پر گڑ رہے ہو۔ بے شک وہ لوگ تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، وہ لا یملکون لکم رزقا، کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس رزق دینے کا، بس تلاش کرو رزق کو کہاں پہ، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ اگر تم تکذبو، جھٹلا دو گے تو پہلی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے تم سے پہلے بھی ایسے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، رسول کے ذمہ تک پہنچا دینا ہے، میں نے اپنا کام واضح طور پر پورا کر دیا ہے، تم نہیں مانتے تو اب تم اپنے انجام سوچو۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ایسے لوگ یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ کیف یبدی اللہ الخلق، کہ اللہ کس طرح پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کو دہرائے گا بھی، یعنی تعجب ہمیشہ کسی پہلی چیز پر ہونا چاہیے، ایک چیز سے دوسری چیز وجود میں آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے ہو سکتی ہے، یعنی آج جو بچے پیدا ہوں گے آگے تو ان کے تعجب نہیں، ہاں آدم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ، کیونکہ آگے تو سلسلہ ایک طریقہ وضع ہو گیا نا کہ اب نسل انسانی یوں بڑھے گی، اسی طرح کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، کوئی ٹیکنالوجی میں کوئی چیز ہے تو نئی چیز کے اوپر بات ہوگی کہ نئی چیز بنی ہے، اب اس سے آگے جو بات بنے گی تو وہ اس میں اتنا جو ہے وہ بڑی بات نہیں ہوگی۔ تو اگر کسی کو مخلوق کی پیدائش کے بارے میں تعجب ہونا تھا تو پہلی پر ہونا تھا، دوبارہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ بے شک اللہ کے لیے یہ تو پہلی بار پیدا کرنا اور پھر دوسری بار پیدا کرنا دونوں یسیر آسان ہے۔ کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرو چلو پھر فی زمین میں، دیکھو کہ کیسے بدا الخلق، اس نے مخلوق کو پیدا کیا، ثم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ینشئ النشأۃ الآخرہ، دوبارہ بھی اٹھائے گا، سوق پھونکا جائے گا، ان بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یعذب، عذاب دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے،
اور رحم کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم سب نے پیش ہونا ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ، تم کو کیا ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی ولی تلاش کرتے ہو، جبکہ تمہارے لیے کوئی ولی اللہ کے سوا نہیں اور نہ ہی نصیر مددگار ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات سے، اس سے ملاقات سے، اولئک یہ لوگ یئسوا من رحمتہ، اس کی رحمت سے مایوس ہیں، یہ لوگ جنہوں عذاب علیم، ان کے لیے دردناک جواب ہے، دردناک عذاب ہے۔ جب ہمیشہ جب قوموں کو یہ کہا گیا تو ہر قوم نے آگے سے سرکشی دکھائی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے کوئی مدلل جواب تو ان کے پاس موجود نہیں تھا توحید سے متعلق، تشدد پہ اتر آئی، تشدد پہ اتر آئی۔ جواب کیا تھا؟ فما کان جواب قومی، اس قوم کے پاس صرف یہ کہ الا مگر ان قالوا، کہ انہوں نے کہا کہ اقتلوا، اس کو قتل کر ڈالو، او حرقوا، یا پھر اس کو جلا ہی ڈالو، کہ ان کو آگ میں ڈال دینا چاہیے، ان کو زندہ جلا دینا چاہیے۔ بہت سارا ایندھن جمع کیا اور منجنیق پہ ڈال کر ان کے اوپر وسط میں پھینکا گیا کہ اب ان کو جلا دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو نجات دے دی، اللہ نے بچایا آگ سے، اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ یا نار کونی بردا و سلام، تو جیسے کہ ڈالا تو اللہ نے ان کو اس آگ سے بچا لیا۔ ان فی ذلک، اس میں نشانیاں ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ وقال، اور کہا، یعنی ہر درجہ تکلیف برداشت کرنے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے اس بات کو نہیں چھوڑا، شرک کی مذمت کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قوم تم نے یہ بت اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، اللہ کے سوا بنائے ہیں، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی میں تمہارے لیے آپس میں دوستی کا ذریعہ ہے، مطلب خاص بت قبر یا درخت کی پوجا تم میں جو یہ قدر مشترک ہو جاتی ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہو، فلاں بھی مشرک، ہر وقت اسی معبود کے گن گاتے ہو، اسی پہ جیتے مرتے ہو، تو یہ دوستی تم نے بنا لی ہے۔ قیامت کے دن یکفر بعضکم ببعض، قیامت آج تو تمہاری جو دوستی ہے وہ دشمنی میں بدل جائے گی، انکار کر دیں گے یہ عبادت گزار بھی اور یہ معبود بھی، قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کا انکار کریں گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ، بلکہ یلعنہ، وہ لعنتیں بھیجیں گے ایک دوسرے کو، بلا بلا کہیں گے تم نے مجھے برے راستے پر ڈالا، تم نے میرے غلط راستے پر ڈالا، وہاں پہ اس قسم کے ان کو پچھتاوا ہوگا، مگر اس کا کام نہیں آئے گا، اور ان کا ٹھکانہ نار آگ ہوگا، اور وہاں پہ ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ لوط علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، آپ نے بابل سے ہجرت کی تو لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہاں پہ اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا اور مشرقی وطن کے لوگوں کی تبلیغ کے اوپر مامور کیا۔ لوط علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کی تو کہا تھا کہ انی مہاجر الی ربی، میں بھی آپ کی طرف آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والا ہوں، اور انہ هو العزیز الحکیم، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 99 سال کی یا 97 یا 100 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی خواہش کو پورا کیا، ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ان کی اولاد میں سے نبوت دی، ان کو کتاب بھی دی، وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے دیا اس کو اجر دنیا میں بھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں بھی وہ بے شک نیکوکار میں سے ہوگا۔ اور پھر لوط علیہ السلام قال لقومه، ہم نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بہت بے حیائی کا کام کرتی ہو، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف جو ہے وہ رغبت رکھنے والے ہو، یہ انتہائی کبھی کام ہے، لوگوں کے راستوں میں مت بیٹھو اور بری مجلسوں میں اپنی اس برائی کا ذکر مت کرو، کیونکہ جب وہ ان کے اندر یہ خرابی تھی کہ وہ تأتون فی نادیکم المنکر، کہ وہ اپنی برائی یعنی اس کبھی کام میں ذرا شرم بھی نہیں محسوس کرتے تھے، اور آپس میں بیٹھ کر بڑھ چڑھ کر یہ قصے سناتے، انہیں کوئی حیا نہیں آتی تھی۔ لوط علیہ السلام نے ان کاموں سے ان کو منع کیا تو انہوں نے جواب کہا کہ لے آؤ عذاب، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کو انہوں نے بہت تنگ کیا، انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ آیت 31 میں ابراہیم علیہ السلام کا یہ تذکرہ آتا ہے کہ ولما جاءت رسولنا، ہمارے رسول یعنی فرشتے آئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر، اور انہوں نے ان کو بتایا کہ ہم آئے ہیں آپ کے پاس، تو ان کی جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہمان جو ہیں وہ انسانی صورت میں آئے ہیں، اصل میں فرشتے ہیں، تو ڈر جاتے ہیں کہ وہ کیوں آئے ہیں، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ ہم ہلاک کرنے والے یہاں ذی القریتی، یعنی سدوم کی جو بستی ہے، لوط کی جو قوم ہے، وہ ظالم لوگ ہیں، ہم نے ان کو ہلاک کرنا ہے، اور ہمیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ اور
ہم البتہ آپ جو ڈر رہے ہیں کہ وہاں پر لوط علیہ السلام بھی ہیں، ان کے لیے دل میں نرمی آ رہی ہے، تو یاد رکھیے کہ ہم ان کو ان کے گھر والوں کو بھی بچا لیں گے، نجات دیں گے، یعنی اس کو سزا نہیں ہوگی الا امرأتہ، مگر سوائے اس کی عورت کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، یعنی وہ ان برے لوگوں کا ساتھ دینے والے تھے۔ بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ ان فرشتوں کو انسانی نوجوان خوبصورت شکلوں میں آئے تھے تو اس نے قوم کے لوگوں کو اطلاع دی تھی اور اس وجہ سے وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہوئی۔ ولما، جب کہ وہ ایک رسول کے گھرانے کی تھی لیکن اس کا عمل کبھی تھا تو اس کے لیے باعث نجات نہ ہوا، وہ عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا، رسول آئے ہمارے لوط کے گھر میں تو سیئ بہم، بڑا ناخوش ہوا اور دل میں تنگی محسوس کی۔ ظاہر ہے قوم کے بدبخت لوگ تھے، لیکن قوم تو آپ کی تھی، دل دکھا کہ یہ مان لیتے تو کیا ہوتا۔ اور اس کے علاوہ جب وہ، یعنی اس کو دونوں پہ لیا جا سکتا ہے، پہلے جس وقت پہلے آئے ان کو معلوم نہیں تھا کہ فرشتے ہیں، تو ان کو انسانی شکل میں دیکھ کر کہا کہ یہ کیسے لوگ آگے ہوئے ہیں، یہ میرے لوگ تو اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو نجات دینے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، ڈریے مت اور نہ کہیں ہم ان لوگوں سے بچے رہیں گے، لہٰذا ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ پھر الی مدین اخاہم شعیبا، مدین کا ذکر آتا ہے کہ وہاں پہ ہم نے شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا تھا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اے قوم اعبدوا اللہ وارجوا الیوم الآخر لا تعثوا فی الارض مفسدین، فساد نہ کرو، لیکن نہیں مانا۔ فاخذتهم الرجفہ، ان کو زلزلے نے آ پکڑا، اپنے گھروں میں جاثمین، اوندے پڑے رہ گئے۔ اسی طرح عاد اور سمود، ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، بڑے مساکن تھے ان کے، شیطان نے ان کے لیے اعمالوں کے عمل خوشنما بنا دیے، لوگوں کے راستوں میں بیٹھ کر ان کو نیکی کے راستے پر آنے سے روکتے تھے، رکاوٹیں ڈالتے تھے۔ اسی طرح قارون، فرعون اور حامان، ان کی بڑی مراعات والے لوگ تھے، خودسر اور مغرور لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آئے تھے لیکن انہوں نے تکبر کیا تھا۔ وما كانوا سابقین، وہ ہم سے بھاگ کے نہیں جا سکتے تھے ان مسائل کے باوجود، بس پھر میں سے ہر ایک جو تھا ہم نے اس کو غرق کر دیا۔ فرعون اور حامان تو بحر کلثم میں غرق ہو گئے، قارون خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا، یہ ان کی گناہوں کی پاداش تھی۔ بس ان میں سے من ارسلنا، کچھ ایسے تھے کسی پر ہم نے حاصبا آندھی بھیجی، کچھ ایسے تھے الصیحہ، چنگاڑیں آئی ان کے اوپر، کچھ کو ہم نے قصف کیا، یعنی دسایا زمین کے اندر، اور کچھ ان میں سے ہم نے غرق کیا۔ ان سب کو آپ انڈر لائن کریں گے، ان کے حاشیے پر آپ ضرور لکھیں گے کہ یہ کس کس قوم کا عذاب تھا، تاکہ ایک ریویو بھی ہو جائے آپ کا جو آپ نے اب تک پڑھا ہے، کس قوم پر کیا عذاب آیا تھا، آندھی، چنگاڑ، قصف اور غرق ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وما كان اللہ لیظلمهم، اللہ تعالیٰ نے کسی پر زیادتی نہیں کرتے ہیں، لیکن كانوا انفسهم یظلمون، یہ خود پہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ آیت 41 میں اللہ ایک مثال کو بیان کر رہے ہیں۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی اتخذوا من دون اللہ، کہ جنہوں نے بنا لیا اللہ کے سوا کوئی ولی، تو کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز بنایا، کہ وہ مکڑی جو اتخذت بیتا، جو اپنا گھر بنتی ہے یا بناتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مکڑی کا گھر کیا ہوتا ہے، ایک جالا ہوتا ہے، اور اس جالے کو بھی سبحان اللہ دیکھیے کہ اللہ نے کیسی تخلیق کی ہے کہ اس جالے کو بناتی کیسے، اس کے منہ سے ایک لعاب نکلتا ہے، اس پانی کے ذریعے سے اس لعاب سے جو ہے وہ اپنے ارد گرد ایک جال بن لیتی ہے، اور پھر مکڑی اس گھر میں رہائش کو اختیار کرتی ہے، پھر اسی کے ذریعے شکار کر کے اپنے خوراک کا بندوبست کرتی ہے۔ ہر جاندار کو اللہ نے گھر، سردی گرمی کے حوالے سے دیا ہے۔ انسان عالیشان محلات میں رہتا ہے، کوئی گڑھوں اور کھڈوں میں رہنے والے جانور ہے، کوئی کہاں پہ رینگنے والے، کوئی گھونسلوں والے، اسی طرح مکڑی کا بھی گھر ہے، وہ جالا بنتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک کا گھر ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اور گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر جو ہے وہ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، مکڑی کا گھر ہے۔ کیوں کہ مکڑی کا گھر جو ہے آندھی طوفان وغیرہ یہ تو دور کی بات، ایک پھونک سے اڑ جانے والا ہے، نہ بارش سے بچانے والا ہے، نہ ہی گرمی سردی سے بچانے والا ہے، تو اتنا کمزور گھر ہے، اتنا عارضی سا گھر ہے، لہٰذا غیر اللہ کو کارساز بنانے والے، حاجت روا اور مشکل کشا غیر اللہ کو سمجھنے والے، ان سے حاجتیں جو ہے وہ طلب کرنے والے ہیں، وہ ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسا ہی کمزور عقیدہ ہے ان کا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جان لیتے کہ یہ شرک جو ہے وہ کتنا کمزور تعلق ہے، کتنی کمزور چیز ہے، کہ ایک مکھی کے کھانا ان کا اڑا لے جاتی ہے اپنے ڈنگ میں، تو یہ اس کا کھانا جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتے، واپس چھین نہیں سکتے اس سے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسا کمزور گھر جو اس کی مثال ہے، اللہ جانتے ہیں کہ ما یدعون من دونہ شیء، کہ وہ اس کے علاوہ جس کو پکارتے ہیں وہ زبردستی اور حکمت والا بھی ہے۔ وتلک الامثال، بے شک یہ مثالیں ہیں جس کو ہم بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے تاکہ وہ اسے سمجھیں اور سیکھیں۔ وما یعقلها،
اور نہیں اسے سمجھتے ہیں الا العالمون، اس کو عقل نہیں رکھتے ہیں مگر عالم یعنی سمجھدار ہی لوگ، یعنی جو اہل علم ہوتے ہیں، اہل عقل ہوتے ہیں، وہی سمجھتے ہیں اور دوسروں کو سمجھا دیتے ہیں۔ اللہم اجعلنا من، اللہ ہمیں جہلا میں نہ بنائے، اللہ ہمیں پڑھا لکھا جاہل نہ بنائے، اللہ ہمیں غافل نہ بنائے، تاکہ ہم اس کا اتباع کر سکیں۔ اہل علم بھی ہو سکتے ہیں جن کو سمجھ ہوتی ہے اللہ کی نشانیوں سے، سبق پوچھ کو حاصل کرتے ہیں۔ خلق السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، کہ بے شک یہ نشانیاں ہیں جو کہ ایمان والوں کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، پڑھ کر سنائیے آپ اس کو جو وحی کی گئی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں جو چیز آپ کو سنائی گئی ہے آپ ان کو پڑھ کر کے بتائیے، ان کو بتائیے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے اندر کیا ہے، کہ واقعی الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، بے شک نماز کیا ہے، تنہا عن الفحشاء، برائی سے روکتی ہے، منکر اور منکرات سے روکتی ہے، اور بے حیائی سے روکتی ہے، یہ اس کا بڑا ذریعہ ہے۔ اور روزمرہ مشاہدے میں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور برائی کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، تو اس قسم کا اشکال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ آپ کو بتایا گیا کہ فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور مگر دن میں چوری کرتا ہے، رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، ابھی اس پر پوری طرح اثر نہیں ہوا، یعنی نماز کو ابھی اس نے اس طرح سے پڑھا ہی نہیں، نماز جب پڑھے گا تو اس کو ضرور برائی سے روکے گی۔ نماز کی تاثیر ہی یہی ہے کہ وہ بے حیائی کے کام سے مانے کرتی ہے۔ جب ان دونوں چیزوں کا اکٹھا ایک جگہ پر جمع ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ابھی دوائی نے اثر نہیں کیا ہے۔ کسی کو ایک جو کانسٹان کی ہاف ٹیبلٹ ہوتی ہے اس کو پوری آج ہو جاتی ہے، کسی کو کانسٹان 40 اثر نہیں کرتی ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے، میعاد جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور پھر کوئی اس سے بھی بڑھ کر کی کوئی دوائی اس کو چاہیے ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں نماز، اہل مسجد کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنا، نیک صحبت کو اختیار کرنا، اور اس کو معلوم ہو کہ نماز میں کیا کر پڑھ رہا ہے تو بے شک وہ اس کو پھر فائدہ دے گی۔ کہ بعض دوائیاں بعض امراض میں تیز ہدف ہے اور بعض میں وہ کم ہدف ہوتی ہیں، تو اسی طرح نماز کے پڑھنے کے طریقے جو ہیں وہ کم اور زیادہ کے اثرات لیے ہوئے اللہ تعالیٰ میں خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، اس لیے کہ چوریوں میں سب سے بدترین چوری جو ہے وہ نماز کی چوری ہے۔ تو اللہ کی نماز کی چوری کیا ہوتی ہے کہ رکوع، سجود اور قیام میں جو ہے وہ کمی اور کوتاہی کرنا۔ اور ایک شخص جو ہے وہ 40 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ کہ اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ ٹھیک سے نہ رکوع کرتا ہے، نہ سجدہ کرتا ہے، نہ نیت کے کرتا ہے، نہ وضو کا اہتمام کرتا ہے، بس وہ ٹکرے ہی مارتا ہے، تو اس کی نماز کوئی نماز نہ ہوئی۔ تو نماز کے جو تقاضے ہیں، اس کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، ان سب کے ساتھ جو اللہ کے سامنے دست بدستہ کھڑا ہونا، تسبیحات کو بیان کرنا، مناجات کو بیان کرنا، یہ اس کو ایسی نماز اس کو بے شک برائیوں سے روکے گی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، بے شک اللہ اکبر کبیرہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کیونکہ دل میں بھی ذکر ہوتا ہے، زبان میں بھی ذکر ہوتا ہے، حالات میں بھی ذکر ہوتا ہے، جیسے جس چیز پر کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ کے نزدیک وہ ذکر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں، کیونکہ پہاڑ ہے، سمندر ہے، دریا ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر کرنے والی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنا زیادہ سبقت کرنے والے اور مفرد لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، مفرد کا معنی ہوتا ہے الگ تھلگ ہونے والا، یعنی اکیلا ہونا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیروا ھذا جمدان سبق المفردون، کہ لوگوں چلتے جاؤ یہ جمدان پہاڑ ہے اور مفرد لوگ سبقت لیں گے۔ مطلب یہ کہ پہاڑ بھی تسبیح کر رہا ہے، اور مفرد سے مراد کہ ہلکا پھلکا کر دینے والا، اکیلا ہونا، مطلب کثرت سے ذکر الہی کرنے والا جب پل صراط سے گزرے گا تو خود کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے وہاں سے پار ہو جائیں گے۔ الغذک ولذکر اللہ اکبر، یعنی اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے جو دنیا میں بھی فائدہ دے گا، اور آگے چل کر اس کا بے شک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اللہ جو ثواب دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یعلم، وہ جانتا ہے، ما تصنعون، جو تم کرتے ہو، ولا تجادلوا، مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح
اہل کتابی اہل کتاب میں سے الا باللتی ہی احسن کہ جھگڑا کرو تو اچھے طریقے سے، مجادلہ کرو تو اچھے طریقے سے، یعنی تورات اور انجیل جب نازل ہوئی تو ان سے پہلے تو اس کے ماننے والے اہل کتاب کہلائے، لیکن انہوں نے تغیر و تبدل بھی کیا اور بحث و مباحثہ جو بہت بھولے طریقے سے کیا کرتے تھے اور میں یہ چیز جاری رہتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح ہو جانا، مباحثات مت کرنا مگر احسن طریقے سے دلیل کے اوپر۔ انہوں نے ظلم کیا اور وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، اور وقولو اور کہو، یعنی کبھی یہ نہ کہو کہ ہم وہ مانتے جو بس قرآن کو ہی مانیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے، بلکہ کہو کہ جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ یہ قرآن بھی اللہ نے نازل کیا، تورات زبور انجیل بھی، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور اہل کتاب سے یہ بھی فرما دیں کہ ہمارا تمہارا خدا ایک ہے اور ہم اسی کے لیے مسلمون ہیں۔ اسی طرح نازل کیا ہم نے آپ کی طرف کتاب کو، بس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یؤمنون بہ، وہ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو ایمان کو قبول کر لیں گے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، انکار نہیں کرتے ہماری آیات سے مگر ضدی اور ہٹ درم لوگ۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب، آپ کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی کتاب کو پڑھا ہی نہیں۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہ کبھی آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھا ہے، مطلب نہ آپ پڑھے تھے نہ آپ لکھے تھے۔ إِلَّا إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، یہ تو باطل پرست ہے کہ شک کرتے ہیں کہ یہ تو پڑھا لکھا آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے تو یہ بتائیں کہ کہاں انہوں نے پڑھا اور کہاں انہوں نے لکھا۔ نہ آپ نے پڑھا اور نہ ہی وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے کہ اللہ نے آپ کو علم و معرفت کے سمندر بہا دیے آپ کے اوپر۔ آپ نبی امی ہونے کے باوجود اللہ نے آپ کی زبان سے ایسا قابل رشک اور فصیح کلام نکالا، وہ آیات بینات فی صدور الذین، ان لوگوں کے دلوں میں جو کہ اوت العلم میں جو صاحب علم لوگ ہیں، یہ تو واضح آیات ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حق کے اوپر دلیل ہے، اور مشرکین کی ایک اور ہٹ درمی کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، کہ اللہ کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئی ہیں؟ تو کہہ دیجئے کہ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے پاس ساری نشانیاں ہیں، وہ تمہاری خواہش پر نہیں دے گا، وہ جب چاہے گا تو دے گا۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ، میں تو ڈراوے دینے والا ہوں، وہ بھی واضح طور پر۔ آپ ان کو یہ بھی بتائیے کہ وَلَمْ يَكْفِهِمْ، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے نازل کیا اس کتاب کو آپ کے اوپر؟ یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ آپ نبی امی ہیں اور ہم نے آپ کے اوپر اتنی بڑی کتاب نازل کر دی ہے جو ان کو پڑھ کے سنائی جا رہی ہے؟ یہ نازل بھی ایسی ہستی پر ہوئی جو بالکل امی ہے اور اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، وذکریٰ، اور نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو کہ ایمان لانے والی ہے۔ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت 52 میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے جو ہے وہ گواہ ہے اور تمہارے لیے بھی اللہ ہمارے درمیان گواہ ہے، وہ جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے بالباطل، باطل کے اوپر انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر بھی کیا، اولئک هم الخاسرون یستعجلونک بالعذاب، اور یہ جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں آپ سے بار بار کہ آسمان کا وہ ٹکڑا ہم پہ کیوں نہیں ملتا، ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، وقت مقرر نہ ہوتا عذاب کا تو بس فوراً آ جانا تھا۔ ان کی اس ڈیمانڈ کو اللہ نے پورا کر دینا تھا۔ ولا يأتينهم بغتة، اور یہ اچانک ان کے اوپر آنا ہے اور اس کو ان کا شعور نہیں ہونا۔ یستعجلونک بالعذاب، یہ لوگ آپ سے جلدی عذاب طلب کرتے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے وہ عذاب آ کر رہے گا۔ بے شک جہنم جو ہے لمحیطۃ، البتہ کافرین کو گھیرنے والی ہے۔ یوم اس دن یغشاہم العذاب، وہ عذاب جو ان کو ڈھانپ لے گا، ان کے اوپر سے بھی، وہ من تحت ارجلہم، ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی، اور وہ یقول، اور وہ کہے گا، فرمائے گا یہ اللہ کہ چکھو اپنے اعمال کا بدلہ جو تم کر رہے تھے۔ یا عبادی الذین، اہل ایمان کو تسلی کہ اے میرے ایماندار بندو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین کشادہ ہے، لوگ تمہیں میری راہ پر نہیں چلنے دیتے ہیں تو تم ہجرت کر جاؤ۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، میری خالص عبادت کرو۔ ایک سرزمین پر تم کو کفار نہیں رہنے دیتا، دوسری پر چلے جاؤ، ساری زمین اللہ کے لیے ہے۔ جیسے مکے کی سرزمین پر نہیں رہنے دیا تو جاؤ یہاں سے ہجرت کر جاؤ، کوئی حبشہ چلا گیا، کوئی مدینہ چلا گیا، اللہ کو کے حکم کو ہی محبوب رکھا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یاد رکھو کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ثم الینا ترجعون، سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جو مکے میں امن کے لیے اپنے پیچھے رہ گیا اور اسلام کے نہیں نکلا، اس نے بھی مرنا ہے، جو ہماری راہ میں نکل آیا اس نے بھی مرنا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ایک عمل کیا، لنبوئنہم، ہم ضرور ان کو دیں گے جنت میں غرفاً، بالا خانے دیں گے۔ جنت کے بالا خانوں کا ذکر قرآن میں بارہا آتا ہے، اور اس یعنی بالا خانوں کی بڑی تعریف احادیث کے اندر میں بھی آئی ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے جو بالا خانے ہیں
ان کی دیواریں ایسی شفاف ہوں گی کہ ان کے باہر اور اندر سے جو ہے وہ دکھ رہا ہوگا، ہر چیز جو ہے وہ صاف نظر آئے گی۔ تو ایک دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یہ بالا خانے ملیں گے کس کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس کو ملیں گے کہ جو محتاجوں کو کھانا کھلائیں گی اور نفلی روزے رکھیں گی، خوش اخلاقی سے کلام کریں گی، ایسے وقت میں نماز پڑھیں گے جب لوگ سو رہے ہوں گے۔ یہ بالا خانے ان لوگوں کے مقدر بنیں گے جن کے اندر یہ کیفیات، اگر آپ کو نوٹ کرنا ہے میں دہرا دیتی ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث کا یہ ترجمہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو میسر ہوں گے جو محتاجوں کو کھانا کھلائیں گے، نمبر 2 نفلی روزے رکھیں گے، خوش اخلاقی سے جو ہے وہ کلام کریں گے، یعنی ان کی زبان بولنے میں اچھی ہوگی، اور ایسے وقت میں نماز پڑھیں گے جب لوگ سو رہے ہوں گے۔ فرمایا ایسے یہ بالا خانے ایسے ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہہ گی، خالدین فیہا نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کو بہتر بدلے ملا کرتے ہیں۔ عامل عمل کا نتیجہ اس کو عمل کا نتیجہ بہترین ملے گا، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کا حامل بنا دے، ایسی کوششیں کرنے والا بنا دے، ہم سے قبول فرما لے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا ان کو بھی یہ ملیں گے، جنہوں نے برداشت کیے، جنہوں نے ہجرتیں کی، مسائب کو برداشت کیا، آخرت کا میں ان کے لیے حصہ ہے، اور وہ اپنے رب پر یتوکلون بھروسہ کرنے والے ہیں۔ آیت 60 میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے قبول کی کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے ہی جاندار ایسے ہیں، بہت سے جانور ایسے ہیں کہ لا تحمل رزقها، جو اپنا رزق جو ہے وہ اپنی پشتوں پر نہیں اٹھائے پھرتے، یعنی جانور یہاں سے وہاں جاتے ہیں، اس کو نہیں پتا دن کو کیا ملے گا، یا وہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آج یہ لیں آج وہ لیں، کل کیا پکے گا، کل آج کیا کھانا ہے۔ انہوں نے تو اپنا کچھ، ان کے تو گزر بسر ہو جاتی، کھاتے پیتے ہیں، کوئی ان میں سے بھوکا نہیں مرتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی اپنا رزق لے اپنے کندھوں پہ اپنے پشتوں پر لاتے ہوئے نہیں چل رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تسلی کا بندوبست کر رہے ہیں کہ جو شخص اپنا گھر بار چھوڑ کر، عزیز و قارب کو چھوڑ کر مکہ سے مدینہ چلا جائے گا تو وہ اس کی گزر اوقات کیسے ہوگی، وہ اس چیز کو نہ سوچے۔ اس لیے کہ یہ جو جاندار دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کون سے جاندار ایسے ہیں، جو بہت سے ایسے جو اپنے رزق کو اپنے پشت پر اٹھائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اللہ یرزقها، وہ اس کو بھی رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، تو تم کو بھی پہنچائے گا۔ اتنا توکل تو رکھو کہ کسی جانور کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو اللہ روزانہ رزق دے رہے ہیں، تو مجھے بھی بھوکا نہیں ماریں گے، میرے رزق کا بندوبست بھی اللہ نے رکھا ہوگا، اور میں تو نکل بھی اللہ کی راہ میں ہوں گا تو وہ مجھے کبھی بھی محروم نہیں کرے گا، اور اس کی راہ میں آئی بھی کوئی بھی مشکل جو ہے وہ میری باعث سے اجر ہوگی، وہ سمیع بھی ہے، وہ علیم بھی ہے۔ اور اگر سألتم، وہ آپ سے پوچھیں، یعنی آپ پوچھیں ان سے، یعنی مشرکوں سے پوچھیں کہ من خلق السماوات والارض، کہ وسخر الشمس والقمر، تو یہ چاند سورج کس نے کام پہ لگائے، زمین آسمان کس نے پیدا کی، تو یقولون اللہ، ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، جب تسلیم کرتے ہو تو کدھر بہ کے چلے جا رہے ہو، خالی تسلیم، اس کے بعد شریک کیوں بناتے ہو؟ فرمایا کہ اللہ ہی جو یبسط الرزق، کا رزق بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ من نزل من السماء ماء فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کا تب یہی جواب ہوگا کہ پانی برسانے والا، کھیتیاں اگانے والا وہی ہے۔ تو فرمایا کہ کفر و شرک کی بجائے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، یوں کہو کہ ساری تعریفیں اس ذات ربانی کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا یعقلون، اکثر جو ہے وہ اپنے عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے ہیں۔ وما هذه الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے مگر لہو ہے اور لعب ہے، یعنی لہو بچوں کے کھیل کو کہا جاتا ہے، اور لعب جو ہے وہ جوانوں کے کھیل پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، کہ جیسے بچہ کھیلتا ہے تو وہ بھی عارضی وقت ہوتا ہے، اور انتہائی بے وقوفانہ انداز ہوتے ہیں، کہ بچوں کو دیکھیں نا وہ کیسے عجیب سے من گھڑت سے گیمز، اب تو خیر موبائل نے یہ بھی صلاحیت بچوں سے چھین لی ہے کہ وہ اتنے کریٹو رہے ہی نہیں ہیں، تو اتنے پیارے پیارے یعنی بچوں کے گیمز ہوتے ہیں، لیکن وہ وقت پہ ختم ہو جانے والے ہوتے ہیں، ناپائیدار چیزیں اور گھر بنانے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر جو نوجوان ہوتے ہیں تو ان کے بھی جو کھیل کود ہوتے ہیں وہ محض بناوٹی ہوتے ہیں، کھیل تماشا ہی ہوتا ہے اور وقت پر ختم ہو جاتا ہے، تو یہ دنیا کی بے ثباتی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا گھر ہے وہ ہی قائم ہے، اور لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور وہی جو ہے وہ زندگی ہے اثر مستقل۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو علم ہوتا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، یعنی کسی بحری راستے پر عازم سفر ہوتے ہیں، تو جب طوفان آ جاتے ہیں تو دعوا اللہ مخلصین، خالص ہو کر اعتقاد رکھتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، جب اللہ ان کو نجات دے دیتے ہیں، البر خشکی کی طرف لے آ جاتے ہیں، اذا هم یشرکون، تبھی وہ شرک کرنے لگتے ہیں، شرک کی دیگیں چڑھنے لگتی ہیں، نظر و نیاز بڑھنے لگتے ہیں کہ فلاں داتا اور فلاں صاحب کی وجہ سے بچ گئے،
موت کی آنکھوں سے تو اللہ نے بچایا تھا۔ لیکفروا بما آتیناہم، ایسا کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ ان کا اعتقاد ہی خراب ہے، وہ کفر کرتے ہیں، اللہ نے ان کو حفاظت خشکی پر پہنچایا، اللہ کے احسان کی ناقدری کی انہوں نے، اور انہوں نے چڑھاوے کسی اور کو غیر اللہ کی نظر و نیازیں دی، وَلِيَتَمَتَّعُوا، تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں ان چیزوں سے جو اللہ نے ان کو عطا کیا۔ اللہ ان کو ڈیل دیتا ہے، کفر و شرک کا سبب جو ہے وہ یہی ہوگا کہ بس فائدہ کی دنیا کا ہی ہے۔ فسوف یعلمون، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں سے وہ مہلت ان کو ملی تھی۔ اب ہم یہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم نے بنایا ہے حرمن، بے شک ہم نے بنایا ہے حرمن آمنن، حرم کو امن والا، یعنی قریش مکہ نے نہیں دیکھا کہ حرم پاک کو ہم نے امن خطہ بنایا ہے، یہاں پہ انہوں نے لات منات بنا لی ہیں۔ وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، قریش کے ارد گرد کی حالت تو دیکھو کہ باقی عرب میں کیا ہو رہا ہے کہ لوگ علاقوں سے اچک لیے جاتے ہیں، جان و مال محفوظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ کی برکت سے ان کے اوپر نہ بھوک اور نہ پیاس کو رکھا ہے۔ وَبِالْبَاطِلِ، کیا بس یہ لوگ باطل پر یقین رکھتے ہیں، وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن افترا، جس نے بہتان باندھا اللہ پر کذبا اور کذب بالحق لما جاء، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، والذین، اور وہ لوگ جاہدوا، جنہوں نے جہاد کیا، فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے راستے جو ہیں وہ اس کی رہنمائی کریں گے۔ یعنی اللہ مجاہدہ کرنے والوں کو تسلی دے رہے، مجاہدہ مطلب جو کوشش کرتے ہیں، مطلب میں اور آپ ہماری بہت ادنا ہے لیکن ہم اس راستے کے راہی ہیں، بہت کم اور چھوٹی کوششیں ہیں ہماری، اللہ تعالیٰ ہماری توفیق و استعداد کو بڑھا دے، لیکن ہم یہ اس بات سے سیکھتے ہیں کہ اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ فینا لنہدینہم سبلنا، تو ہم ان کے راستوں پر اپنے راستوں پر ان کی رہنمائی کریں گے، مطلب ہم اس پر چلیں گے تو اللہ آگے کے راستے آسان کر دے گا، اللہ قرآن کی مجلسیں نصیب فرمائے گا، علم کی مجلسیں نصیب فرمائے گا، مجاہدے جتنے زیادہ ہوں گے اللہ اتنے جو ہے وہ درجات کو بلند کرے گا۔ اور یہ ایسی چیز ہوگی دنیا میں، اس کا پھر یہ طرز عمل ہوگا کہ جب انسان کو دین حق کی پہچان ہو جاتی ہے، اللہ اس کے اندر دین کے علم کی تشنگی کو ڈال دیتے ہیں، یعنی ایک پیاس جو بجھتی نہیں ہے، اور وہ جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر جو وہ کوئی بڑی اچھی بات بتا رہا تھا تو وہ اس کو حاصل کرنے پہنچتا ہے، وہ اس سے تعلق بنانے پر پہنچتا ہے، اور جتنا یعنی کہ ساری عمر اس کو تشنگی رہتی کہ بس اس کا قرآن، اس کا دین کا علم اس سے ضائع نہ ہو، اور اس سے یہ مجلس، یہ کام نہ رہ جائے، اور اگر کوئی رہ جاتا ہے تو اس کے اوپر وہ غم کھاتا ہے کہ میں یہ نہیں کر پائی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے لیے راستے بنا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ البتہ ہے، اللہ ہمیں یہ ساتھ نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کے اور اللہ ہمارا ہو جائے، اور بس ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل جائیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں بیان سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلم نصیب فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں دین کی سمجھ کے راستے بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام جو اسباب ہیں ان سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے، انسانوں کی شر سے بھی محفوظ فرمائے جو وسوسہ ڈالتے ہیں یا خیر کے کام میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور وہ جو شیطان جو ہمارا باطنی دشمن ہے، جو ہمارے دل میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، ہمارے برے کو اچھا دکھاتا ہے، اللہ ہمیں اس سے بھی، اور خود میرا نفس جو میرا دشمن ہے، جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے، اس اکسانے والے، اس برائی کی طرف مائل کرنے والے دل سے بھی ہماری حفاظت فرمائے کہ ہمارا نفس لوامہ ہو، ملامت کرنے والا، پھر بری بات کرنے والے ہوں، اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ پھر ہمیں نفس سے مطمئنہ والا بنا دے، اور ہم اپنے اس ہدایت کے راستے پر ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کی توفیق سے چلتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔ سورۃ العنکبوت یہاں مکمل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔